السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سہیب یونس۔ ناظرین، سال شروع ہوتے ہی 1 جنوری 2021 کو پی ڈی ایم کی لاہور میں ایک میٹنگ ہوئی۔ اس میں کیا کچھ ہوا، سب کہانی سامنے آ گئی ہے۔ اور 2021 میں کیا پی ڈی ایم استعفے دے گی اور عمران خان کی حکومت گرا سکیں گے؟ آج میں اسی پر بات کرنے لگا ہوں۔ ناظرین، میٹنگ کی وجہ سے پی ڈی ایم کا ڈراپ سین ہونے والا ہے۔ استعفے نہ آنے کی صورت میں ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑ کر لڑکانا اور لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹنے والا ٹریلر جو صرف اور صرف عوام کو پاگل بنانے کے لیے دکھایا جاتا تھا، اس کا وقت دوبارہ ہونے والا ہے۔ یہ مولوی صاحب جن کا نام مولوی نواز شریف سمجھیے، یہ مولوی ضیاء الحق کی سیاست چاہتے ہیں۔ اسی سوچ نے میری بیوی کی شہادت کی ہے۔ زرداری تمہیں اور تمہارے لٹیرے ساتھیوں کو اسی چوک کے اوپر الٹا لٹکائیں گے اور تم نے قوم کی بھالی کریں گے۔ اس مغل بادشاہ کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ در بابا اور 40 چوروں سے اپنی لوٹی ہوئی دولت واپس ان کے پیٹوں سے نکال کر آپ کے قدموں میں نشاور کریں گے۔ یہ قومی چور، یہ عوام کا چور، یہ دھرتی پہ بہت ناسور ہو چکا ہے اور ہم ایسے درندے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس زرداری کو لاڈ کرنا، کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام جوان کریں گے۔ اس ملک کو خطرہ اور کسی سے نہیں ہے، یہ جاتی عمرہ کے مجیب الرحمان ان سے خطرہ ہے۔ میرا وعدہ ہے کہ ایک ایک پائی ان کی لوٹی ہوئی آپ کی دولت واپس لاؤں گا، آپ کے قدموں میں نشاور کروں گا۔ آپ نے ہمیشہ ہمارے بیچ میں سراغ گھونپا ہے، اس دفعہ ہم آپ کے پھیلاوے میں نہیں آئیں گے۔ زرداری صاحب، پہلے آپ اپنی کرپشن کا تو قوم کو حساب دیں۔ آپ سے صلح نہیں ہوگی، آپ سے جنگ ہی رہے گی۔ آپ تیار ہو جائیں ایک لمبے مقابلے سے۔ سن لو زرداری صاحب، آپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں، چاہے آپ لمبا پیر کا چپا پہن کے آ جائیں، آپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں۔ ناظرین، میری گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے دیا ہوئے ریڈ بٹن کو پریس کر لیں۔ تو ناظرین، 1 جنوری کو لاہور میں پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی، جس میں آصف علی زرداری، مریم نواز اور فضل الرحمان نے اپنا موقف رکھا۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ عنقریب فضل الرحمان کی گرفتاری ہونے والی ہے۔ 21 دسمبر 2020 اور پھر 23 دسمبر 2020 کو نیب نے فضل الرحمان کے گھر سوال نامہ بھیجا تھا، لیکن ان کا فضل الرحمان نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد فضل الرحمان کی بہت بڑی گرفتاری ہونے والی ہے۔ تو ناظرین، پی ڈی ایم نے 2020 میں حکومت گرانے کی بھرپور کوشش کی، پورے ملک میں جلسے اور جلوس کیے، اور پی ڈی ایم کے رہنما عوام کو پاگل بناتے رہے کہ مختلف ڈیٹس کو بتاتے رہے کہ حکومت اس ڈیٹ کو گھر چلی جائے گی، اور یہی بات انہوں نے سال کے آخر میں کی کہ 31 دسمبر 2020 کو حکومت گھر جائے گی، لیکن حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑا، اور اب پی ڈی ایم حکومت کو 31 جنوری 2021 کا ٹائم دے رہی ہے، اور لاہور میں ہونے والی میٹنگ کے بعد مولانا نے اعلان کیا کہ جنوری کے بعد ہم اسلام آباد یا راولپنڈی کی طرف لانگ مارچ کریں گے۔ تو جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں، پی ڈی ایم کا اصل چہرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اب تو مولانا کی اپنی جماعت سے بھی آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں کہ پی ڈی ایم کے پاس کوئی موقف نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اپنی کرپشن بچانے کے لیے اتنا شور شرابہ مچا رہی ہے، لیکن اس لیے کہ مولانا نے حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے جنوری کے بعد اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے کا اعلان کیا کہ میں کسی طرح بچ سکوں، لیکن عمران خان بھی دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہو جائے میں ان کو نہیں چھوڑنے والا، اور اسی وجہ سے فضل الرحمان استعفیٰ پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ استعفیٰ دو اور حکومت گرا کر ملک میں نئے الیکشن کروائیں، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ بیچارہ فضل الرحمان اس حکومت کی وجہ سے بے روزگار ہو گیا ہے، کیونکہ جو بھی ماضی میں اقتدار میں آتا تھا مولانا اس کے ساتھ ہو جاتا تھا اور کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بن جاتا تھا، لیکن اس دفعہ بیچارہ بے روزگار ہو گیا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ سب استعفے دیں اور ملک میں نئے انتخابات ہوں۔ مولانا کے اس موقف پر گزشتہ دن 1 جنوری 2021 کو ہونے والی میٹنگ میں آصف علی زرداری نے کہا استعفے دینا لاسٹ آپشن ہوتا ہے، اور یہ آپشن تب استعمال کیا جب موسم گرم ہو اور عوام سڑکوں پر نکل چکی ہو، اور اس کے علاوہ پی پی نے میٹنگ میں اپنا موقف رکھا کہ عوامی رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے ریلیاں اور جلوس نکالے جائیں۔ مولانا فضل الرحمان اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ استعفیٰ دیں اور ہم کسی بھی طرح انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے،
دوسری طرف پی پی کا موقف ہے کہ ضمنی اور سینٹ الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں۔ اس لیے 1 جنوری 2021 کو پی ڈی ایم کی ہونے والی میٹنگ میں آصف علی زرداری نے یہی موقف رکھا کہ ضمنی اور سینٹ الیکشن میں ہر صورت میں حصہ لیں گے۔ ان کا موقف تھا کہ اگر ہم سینٹ الیکشن میں گئے تو ہمارا پلڑا مزید بھاری ہوگا۔ تو ناظرین، جیسا ہم نے دیکھا 2020 میں پی ڈی ایم نے بہت شور شرابہ مچایا اور جلسے جلوس کیے، کسی طرح حکومت پر دباؤ ڈال کے حکومت کو گرا لیں یا عمران خان کو ڈرا کر ان سے انرو لیا جائے، لیکن ان کے سامنے عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے۔ وہ اکثر اپنی سپیچ میں کہتے ہیں کہ اگر میں نے ان کو انرو دے دیا یا ان کو میں نے چھوٹ دے دی تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اگر انہوں نے میرا مال لوٹا ہوتا تو میں ان کو معاف کر دیتا، اب انہوں نے میری قوم کا پیسہ لوٹا ہے، میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تو ناظرین، 2020 کے اینڈ پر استعفوں کا بھی ڈرامہ چلتا رہا اور کچھ ایم این اے نے اپنا استعفیٰ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلا دیا، جس کے بعد پی پی کا موقف سامنے آیا کہ ہم استعفیٰ نہیں دیں گے، اور پھر بلاول بھٹو نے شہباز شریف سے جیل میں ملاقات بھی، پھر ان کا بھی موقف سامنے آیا کہ استعفوں کا لاسٹ آپشن ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اسی دوران 2 استعفے اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس بھی چلے گئے، اور دوسری طرف اسی دوران پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان کا بھی اعلان سامنے آ گیا کہ جس کا استعفیٰ آیا اس کو بلا کر تصدیق کر کے 30 منٹ کے اندر منظور کر لیا جائے، جس کے بعد نون لیگ کے ایم این اے قومی اسمبلی کے سامنے جا کے ڈھیر ہو گئے اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کے سامنے جا کے منتیں کرنے لگ گئے کہ ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں اور ہمیں واپس کر دیا جائیں۔ ایک طرف مریم نواز ان 2 ایم این اے کو شیر بور کر ڈرامے لگا کر یہ کہہ رہی تھی کہ اگر حکومت تم سے استعفوں کی تصدیق کرے تو ان کے سامنے ڈٹ جانا اور استعفے ان کے منہ پہ مار آنا، لیکن دوسری طرف مریم نواز کے سسرال میں سے ہی کیپٹن ٹائی صفدر کے بھائی ایم این اے سجاد داوان قومی اسمبلی میں جا کے ڈھیر ہو گئے اور منتیں کرنے لگ گئے کہ ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں اور ہمیں واپس کر دیے جائیں۔ کہتا ہے کہ ان کے لوگ استعفوں سے بھاگ رہے ہیں، 2 استعفے اور دونوں مسلم لیگ نون کے شیر ہیں۔ میں ان دونوں کو بھی یہ کہتی ہوں، بھلے غلطی سے چلے گئے، اسپیکر آپ کو کہے کہ آؤ اور استعفوں کی تصدیق کرو تو کہنا یہ پڑھیں تمہارے استعفے، کرو قبول ان کو، استعفے اٹھا کے ان کے منہ پر مارنے چاہیے، یہ پڑھیں تمہارے استعفے۔ نون لیگ کے شیر اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے ڈھیر۔ نون لیگ کے استعفے دینے والے دونوں ایم این ایز اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے مکر گئے۔ ایک سیکنڈ اسپیکر قومی اسمبلی کو تحریری درخواست دے دی، ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں۔ تو ناظرین، میرا ان سے سوال ہے کہ یہ ڈرامے کب تک چلتے رہیں گے؟ یہ جو شور اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے مچا رہے ہیں اور عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں، یہ کب تک چلے گا؟ اگر استعفے دینے بھی ہیں تو اپنے استعفے قومی اسمبلی میں جا کے جمع کروائیں اور حکومت کو گرا لیں، یہ استعفے والا ڈرامہ بند کریں، اور اگر تم نے کرپشن نہیں کی تو اس کا ثبوت دو، اور جو تم پر کیسز ہیں ان کو فیس کرو اور عدالت میں جا کر ثبوت دے کر ان سے باعزت بری ہو جاؤ، اور اپنی کرپشن بچانے کے لیے فوج کو برا بھلا کہنا بند کرو۔ لیکن ناظرین، ان کے پاس نہ تو کوئی ثبوت ہے کہ ہم نے یہ مال کیسے بنایا اور نہ ہی اب بچنے کا کوئی طریقہ ان کے پاس ہے۔ آج میں یہ بات یقین سے کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو کچھ نہیں ہونے والا، یہ بے روزگار لوگوں کا ٹولہ کچھ نہیں کر سکتا۔ عمران خان اپنے 5 سال کا دور حکومت پورا کریں گے اور ان لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ لوگ اپنے استعفے دیں۔ اس کے علاوہ 2021 میں پی ڈی ایم بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ پاکستان پیپل پارٹی کا موقف ہے کہ استعفے نہیں دینے اور الیکشن میں بھرپور حصہ لینا ہے، اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ استعفے دیں اور ملک میں نئے انتخابات کروائے جائیں، اور دوسری طرف مریم نواز کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کرنا ہے، جو خود مریم نواز عمران خان کو کہتی پھرتی ہے کہ یہ ناسمجھ ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، اس کو پیچھے سے کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے۔ اصل حقیقت تو ناظرین یہ ہے کہ مریم نواز خود نہ سمجھ ہے، جس کو کچھ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے، اور وہ نون لیگ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔
تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، جس نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے دیا ہوئے ریڈ بٹن کو پریس کر لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔